بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالی نے کیا کیا؟ سکھائے نام سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو. تعلیم جو دی ہے اس پہ بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا چیز حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں نام سکھائے کہ یہ پیالہ ہے، یہ چمچا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ سب نام اللہ نے انہیں سکھا دیے. ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام تھے، اور اشاعرہ جو تھے معتزلہ کے مقابلے میں انہی کی طرف ان کی نسبت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لغت سکھا دی آدم علیہ السلام کو. بڑی اچھی بات تھی ان کی. انہوں نے کہا عربی زبان میں اللہ نے ان سے گفتگو کی اور عربی انہیں سکھا دی، اور سب سے پہلی لغت کو استعمال کرنے والا اور لغت کو شروع کرنے والا خود اللہ ہی ہے. ایک رائے مفسرین نے یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام میں یہ استعداد صلاحیت رکھ دی کہ جو بھی چیز ان کے سامنے آئے اس کو نام دے دیں، اور یہ اب تک چلی آ رہی ہے. ان کی اولاد جو نئی چیز آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے ہی لیتی ہے نا. یہ استعداد اللہ نے انسان میں رکھ دی. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تجلیات ڈالیں، رحمت کی، غصے کی اور علم کی، اور یہ استعداد آدم علیہ السلام میں پیدا کی، اور یہ چیز آگے ان کی اولاد میں بھی چلی. کلھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام کل جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا تھا. قرآن پاک یہ لفظ استعمال کرتا ہے کل کا، لیکن اس میں کل کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. کل کا مطلب یہ کہ جو چیزیں اس وقت مناسب تھیں، مناسب حال تھی، وہ سب دے دیں. مثال میں ایسے سمجھ لیجئے جیسے بچہ ہے، اس سے کوئی کام کرنا ہے اہم لکھنے پڑھنے کا، تو اسے بہت سی پینسلز چاہیے، کاپیز چاہیے، یہ کاغذ چاہیے. تو باپ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس گھر میں لے جاؤ. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں بھی سمیٹ لو، مطلب یہ ہے کہ کاپی پینسل جہاں تمہیں نظر آتی ہے نا سب تم لے جاؤ، یا اس کمرے میں جتنا کچھ ہے لے جاؤ. تو کل سے مراد ہمیشہ یہی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کل سے مراد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مناسب حال چیز ہے وہ لے لو. اور یہ آپ دیکھیے اس کو آپ کو کام وہاں بھی آئے گا. سورہ نمل میں دیکھیے 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے. انیسواں پارہ سورہ نمل 27 نمبر سورہ، اور اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 23. ملی جی؟ حدود کہتا ہے سورہ نمل پارہ 19 آیت نمبر 23، انی وجدت امرأتن، میں نے دیکھی، انی وجدت امرأتن، ایک عورت، تملکہم، جو ان پہ بادشاہی کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے.
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت عمدہ ہے۔ یہ اوتیت من کل شیء جو ہے، اس سے کیا مراد ہوا کہ ہر چیز دے دی گئی ہے، تو کوئی پوری دنیا اللہ نے تھوڑے ہی دے دی تھی۔ مراد یہ کہ حکمرانی کے قابل، حکمرانی کے لیے جو چیزیں تھیں وہ سب چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں۔ یہ میں نے دیکھا۔ یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں، اور آپ دیکھیے یہ پیچھے آئے، آیت نمبر 15 آپ دیکھیے، یہاں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے اس لیے داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ بادشاہوں کے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ وَقَالَا، اور وہ دونوں بولے اور کہنے گے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ اس کے جو ایمان والے بندے ہیں مومن، ان میں سے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور اللہ نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انہوں نے کہا لوگوں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی زبان، ان کی بولی۔ پرندے جو کچھ آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ کل شیء کے الفاظ یہاں بھی ہیں، اور کل شیء کے الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی من کل شیء اور یہاں بھی کل شیء۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ساری کائنات ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی۔ مراد یہ کہ جو مناسب حال چیزیں ہیں، جو بادشاہت کو چلانے کے لیے اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عنایت فرمائی۔ اب سمجھے، یہاں بھی وہی ہے کہ کل حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، جو کچھ ان کی اولادوں کو ان کو پیش آنا تھا اس کے مناسب حال چیزیں دے دیں۔ اس لیے جو لوگ کل کے لفظ کو دیکھ کے یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ باقی پھر کوئی چیز رہی ہی نہیں تھی اور اللہ نے سبھی کچھ دے دیا تھا، ان کو گمراہی بھی بسا اوقات پہنچتی ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے پیش کیا، سامنے کیا ان تمام چیزوں کو علی الملائکہ، فرشتوں کے اوپر۔ فقالا، اور فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزیں دکھائیں، سکھا دیا سب کچھ، اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے نام فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو، تم جو کہتے ہو کہ خلافت اور ذمہ داری اور یہ چیزیں تم سنبھال لوگے، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اشیاء کا علم اور چیزوں کا علم یہ عبادت سے افضل ہے۔ یہ حال ہے تو کہاں یہ کہ شریعت کا علم کسی کو دے دیا جائے تو وہ عبادت سے کتنا افضل ہوگا۔ حنفی فقہا اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں نفل پڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تعلیم کا حاصل کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت عبادت کے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کی صرف تعلیم تھی۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، بہت علم اللہ نے دیا تھا، جس کا اولین اور آخرین میں کوئی مقابل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے پچھلوں میں سے کسی کو اتنا علم نہیں جتنا اللہ نے اس ہستی کو دیا۔ تو اللہ تعالی نے پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر اور کہا تم ان کے نام بتاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو خود ہی سکھا دیے، تو فرشتوں کو سکھا دیتے تو وہ بھی بتا دیتے، انہیں کیوں نہیں سکھایا؟ اس لیے نہیں سکھایا کہ فرشتوں کے کام کی چیزیں ہی نہیں تھیں، انہیں دکھا دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔
اور تم جو کہتے ہو کہ تم کام سنبھال لو گے تو تمہیں تو ان چیزوں کا بھی پتا نہیں، کام کیسے سنبھلے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور کیا نہیں، تو اس کے سامنے آپ رکھ لیجئے، اسے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو جس نے دیکھا ہی نہیں کمپیوٹر اسے کیا پتا؟ تو اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں کمپیوٹر کو جانتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں جانتے، ابھی تمہیں بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں۔ فرشتوں کو کیا معلوم کہ دنیا میں خلافت، اس کا کاروبار، اللہ کی طرف سے جو مہربانیاں، جو انعامات ہیں وہ کیا ہوں گے، اور اللہ کی کئی ایک صفات کا ظہور ہوا ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی مغفرت کی صفت فرشتوں کو کیا پتا کہ گناہ کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو کتنی بڑی چیز ہے اور جو مالک کی معافی ہے، فرشتوں کو کیا خبر تھی؟ رزق ہے، کھانا پینا ہے، اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، فرشتوں کو ان چیزوں سے کیا غرض تھی؟ تو اللہ کی بہت سی صفات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سامنے آئیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ انبئونی ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور کہا مجھے بتاؤ ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمیں بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں۔